الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ابتدا میں ناظرین کو ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، جو وظیفہ اب میں آپ کو عرض کروں گا وہ ہے گم شدہ شخص کو بلانے کا روحانی علاج۔ لاپتہ شخص کو بلانے کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص بھاگ جائے، کوئی شخص گم ہو جائے، کوئی لاپتہ ہو جائے، کسی کو اغوا کر لیا جائے، کسی کی اطلاع نہیں مل پا رہی ہو کہ فلاں شخص کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، تو ایک ایسا وظیفہ اور بڑا طاقتور، بڑا شاندار الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ ہے، اور اس کی خصوصیت پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے گم شدہ شخص ایک ہفتے کے اندر صرف 7 دن کے اندر انشاءاللہ الکریم وہ واپس آ جائے گا۔ اس کے لیے خاص عمل آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ نماز عشاء ادا کریں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ والضحیٰ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اور اس عمل کے اول اور آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو اب آپ کا جو گھر ہے نا، گھر کے چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں اقامت یعنی تکبیر کہی جائے، اور پھر اس شخص کی واپسی کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ایک ہفتے کے اندر وہ واپس آ جائے گا، یا پھر اللہ نے چاہا، اللہ کی رحمت سے اللہ کا فضل شامل حال رہا تو اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اور الحمدللہ عز و جل اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گم شدہ شخص ایک ہفتے کے اندر واپس آ جائے گا۔ تو اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ کوئی شخص لاپتہ ہو جائے، آپ چاہ رہے ہیں کہ بخیر و عافیت وہ گھر واپس آ جائیں، تو اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو جلد واپس آ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز انشاءاللہ الکریم ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کے میسیجز میں شامل کریں گے۔ پہلے تو ہم بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ اشتیاق احمد، والدہ کا نام صفیہ بی بی۔ رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے آتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ اچھا، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی۔ چلیں اس حوالے سے ایک خاص عمل ہے، ایک خاص وظیفہ، وہ انشاءاللہ الکریم ابھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ نام ہے مشال فاطمہ، والدہ کا نام ہے شادیہ زینب۔ میری بیٹی ہے 1 سال کی، اسے الرجی ہے، بہت زیادہ آرام نہیں آ رہا، دانے بنے ہیں جسم پہ، اس کا کوئی استخارہ کرا دیں اور اس کو کوئی وظیفہ بھی بتا دیں ہمیں۔ الرجی بھی ہے، جسم پر دانے بھی ہیں، استخارے کے حوالے سے آپ نے فرمایا نا، چلیں انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ رضوانہ جبین، والدہ کا نام ام کلثوم۔ یہ ڈائبیٹک ہیں، پاؤں میں بہت سخت شدید تکلیف ہے، اس کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ اللہ پاک ان کی تکلیف، ان کی بیماری دور فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم، پھر آپ کو وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میری بیٹی ہے، اس کا نام ہے طیبہ، اور والدہ کا نام ہے عظمیٰ۔ یہ نا بخار نا تقریباً 24 گھنٹوں میں نا ایک دفعہ لازمی جو ہے نا اس سے ہیوی ہوتا ہے۔ نکاح کیا ہم نے، یہ تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں، تو نا جب سے نا بچی کا نا 24 گھنٹے میں لازمی ایک بار بخار اس کو ہوتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ اس کا ایک خاص وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ بخار اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہو جائے
تو کیا وظیفہ پڑھے تو اور ایسے بخار کا روحانی علاج کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، تو وہ شامل رہیے گا پروگرام میں، اور ابھی انشاءاللہ الکریم بخار کے حوالے سے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ کیسے ہیں ابراہیم بھائی، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، یہ روزی میں برکت کے حوالے سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے رزق میں بھی برکت رہے، میری روزی میں بھی برکت رہے، میری آمدنی میں بھی برکت رہے۔ تو رزق میں برکت کے لیے کچھ ایسا خاص پڑھنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزی میں برکت کے تو ویسے کئی اوراد و وظائف ہیں، لیکن ایک ایسا وظیفہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ کریں گے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی روزی میں بھی برکتیں ہوں گی اور آپ کے دیگر مسائل بھی حل ہوں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے، سر پر ٹوپی بھی نہ ہو اور آسمان بالکل آپ کے سر اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، 500 بار یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب یہ وظیفہ روزانہ پڑھیں، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 500 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنے کا فرمایا۔ ننگے سر پڑھنا ہے اور اچھا، سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو؟ ٹوپی بھی نہ ہو، اچھا، کھلے آسمان کے کھلے نیچے، آسمان تلے، چھت پہ بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، صحن وغیرہ ہے، برآمدے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکنیاں وغیرہ ہوتی ہیں، بالکل پڑھ وہاں پہ سکتے بھی ہیں۔ کھڑے ہو کے اس میں اگر کوئی اسلامی بہن پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے جو شرعی پردے کی احتیاطیں ہیں وہ کرنی ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ، پھر ایسی جگہ کھڑی ہو کر اسلامی بہن پڑھیں کہ جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے نا، تو شرعی احتیاطوں کے ساتھ، شرعی پردے کی احتیاط کے ساتھ پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے رزق میں برکت رہے گی، اور رزق میں برکت کا ایک سب سے بڑا وظیفہ فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی بھی پابندی ہو۔ دیکھیں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں رزق میں برکت کے لیے، اور وہ اسباب کہ جس کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آتی ہے، وہ اسباب کہ جس کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی آتی ہے، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس کا ایک پورا ایک مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، تنگ دستی کے اسباب اور ان کا علاج، تو وہ آپ پڑھ لیں۔ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اسباب اس میں لکھے ہوئے ہیں نا، تو وہ پڑھیں، معلومات میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ استخاروں کے حوالے سے کالز آئی تھیں۔ اچھا، ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ رشتے نہیں آ پا رہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹیں اس میں آ رہی ہیں، تو اچھے رشتے آئیں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا کہ اگر پڑھیں تو جلد شادی ہو جائے، کوئی کیا وظیفہ ہے؟ ہاں، اس کے لیے بھی ہے وظیفہ، اس کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی جب نماز پڑھ لیں تو 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، جی، یا ذل جلال والاکرام 312 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کرم فرمائے تو آپ کے رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں، اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی، بالکل پڑھ سکتے ہیں، دونوں کے لیے دونوں وظیفہ پڑھ ہے سکتے نا؟ ہیں۔ ماشاءاللہ، تو یہ رشتوں کی رکاوٹیں دور ہونے کا یہ خاص وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ وہ افراد کے جو ابھی تک کنوارے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، جن کے شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، تو وہ یہ وظیفہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم جلد شادی بھی ہوگی، اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ عز و جل گھر بھی اچھا چلے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، استخاروں کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے رضوانہ جبین نام بتایا تھا، شاید گھر والوں کا نام آپ نے بتایا تھا کہ ان کے پاؤں میں بہت زیادہ شدید درد ہے، تکلیف ہے۔ دیکھیں، استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ ایسا کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ پاؤں میں اگر درد ہے، ڈاکٹر کو بھی احتیاطاً دکھا دیں کیا وجہ ہے، اور پاؤں میں درد کا وظیفہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ بکثرت پڑھتے رہا کریں،
چاہے پاؤں میں درد ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے پاؤں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے مشعل فاطمہ نام اپنی بچی کا بتایا تھا کہ بچی کو بہت زیادہ الرجی ہو رہی ہے، جسم پر دانے ہو چکے ہیں، تو استخارہ بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں۔ تو دیکھیں مشعل فاطمہ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کچھ جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات بیماریاں آ جاتی ہیں اور اس طرح کی کیفیت پھر ہو جاتی ہے۔ تو جسم پر اگر دانے نکل آئے ہوں، کسی کے الرجی ہو رہی ہو، تو اس کا وظیفہ نوٹ کیجئے گا، 3 مرتبہ یا رقیبو یہ پڑھ کر جسم کے جس حصے پر دانے ہیں نا، آپ وہاں پر دم کر دیں۔ بچی اگر سمجھدار ہے وہ خود یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہو تو وہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، نہیں تو بچی کی والدہ ہے وہ پڑھ کر بچی پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم جسم کے یہ دانے وغیرہ سب الحمدللہ سبحان ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے بیٹی کے حوالے سے کہا تھا، یہ طیبہ نام ہے اور 24 گھنٹے میں بچی کو ایک بار ضرور بخار چڑھتا ہے، اور کوئی یہ استخارے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، الحمدللہ سبحان اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسے گھبرانے والی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بخار اگر کسی کا نہ اتر رہا ہو تو اس کا وظیفہ یہ نوٹ کیجئے گا، بلکہ میں ایسے بخار کا روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہو۔ آپ نے کئی ڈاکٹرز کو دکھا دیا، کئی اسپتالوں میں آپ نے دکھا دیا، کئی جگہوں پر آپ نے علاج کروا لیا، لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا ہو یا بخار نہیں اتر رہا ہو، آپ اس روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے بخار اتر جائے گا انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، دیکھیں جس کو بخار ہونا آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں۔ اب جیسے آپ کی بچی کو بخار ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھیں اور 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ جب آپ بیٹھیں گے تو کوشش کریں کہ پہلے پانی کا پیالہ یا پانی کی بوتل یا گلاس سے پانی وغیرہ لے کر آپ اپنے سامنے رکھ لیں، سورۃ القدر پڑھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ، پڑھ کر پانی پر دم کریں، پھر بچی پر دم کریں، اور یہ سورۃ القدر اتنی آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے کہ بچی بھی اپنے کانوں سے سنیں۔ 21 مرتبہ پڑھیں گے اور ہر بار پانی پر دم کریں گے اور ہر بار بچی پر دم کریں گے، صحیح۔ جب 21 مرتبہ کا یہ عمل پورا ہو جائے تو اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ بچی پورا دن وہی پانی پیے، دوائیاں چل رہی ہیں یا ویسے ہی پیاس لگتی ہے تو یہ پانی بچی کو پلائیں۔ 3 دن کا یہ عمل کر لیں، 3 دن کے اندر کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، الحمدللہ سبحان اللہ وہ بخار اتر جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے بخار نہیں اتر رہا نا، پریشان ہو جاتے ہیں، برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ تو اتنا مبارک مرض ہے کہ جب آتا ہے بخار اور پھر جب بخار اترتا ہے، بخار جاتا ہے تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف وہ ہو جاتا ہے۔ تو صبر کریں، اللہ نہ کرے اگر کسی کو بخار ہو جائے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بڑی بڑی بیماریوں سے بچاؤ کا بھی سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ جو بخار سے حفاظت کا وظیفہ، یہ روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا، دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم بخار اتر جائے گا۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ محمد علی سومرو ہے، اس کی عمر تقریباً 46 سال ہے، لیکن 2 یا 2.5 سال کے قریب ہو گئے، دونوں ٹانگیں ابھی جو ہے نا کام نہیں کر رہی۔ یہ تقریباً 3 مہینے کے اندر اندر ایسا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور شوگر جو ہے 400 تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہ کنفرم کرنا ہے کہ آیا کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہے یا روحانی مسئلہ ہے، جبکہ ڈاکٹر جو ہے کوئی بیماری اس میں سے نہیں پتہ کر پا رہے کہ کیا بیماری ہے۔ بس یہ استخارہ کروانا ہے کہ اصل مسئلہ یہ روحانی ہے یا بیماری کا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، پریشان نہ ہوں۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، پھر خاص اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ شوگر جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی ہائی ہو چکی ہے، تو اسے کنٹرول میں کرنے کے لیے شوگر لیول برابر ہو جائے، کنٹرول میں ہو جائے، تو اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ٹانگوں کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہے ہیں، آپ استخارہ فرمائیے گا، زاہد بھائی نوٹ کیجئے گا، ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ میں حفیظ بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ بعض اوقات کوئی موذی جانور یا کیڑے مکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں کاٹ لیتی ہیں، یا ایسا کوئی وظیفہ یا روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ اس طرح کے موذی جانوروں اور کیڑے مکوڑے وغیرہ سے حفاظت رہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ موذی جانوروں سے حفاظت کے لیے وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مولانا صاحب، مسئلہ یہ کہ میرے پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے
کافی علاج بھی کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، دوائیاں بھی لے رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے. آپ دعا بھی کیجیے گا اور میرے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا. جی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. جی ابراہیم بھائی، موذی جانور اگر کاٹ لیں ان سے حفاظت کا، اور اگر بالفرض کاٹ لیا تو اب کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل شام مجھے ایک بچھو نے ڈنک مار دیا. ارشاد فرمایا کاش اگر تم نے شام کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کہہ لیا ہوتا تو تمہیں کوئی چیز تکلیف نہ پہنچاتی. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، روایت ہے. تو اس میں جو وظیفہ ارشاد فرمایا گیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو الحمدللہ قبلہ امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کردہ شجرہ الطاریہ میں بھی یہ وظیفہ آپ کے مریدین اور طالبین کے لیے شامل کیا گیا ہے. جی تو اس کو اگر اپنے معمولات میں لے آئیں، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. صبح شام کی تعریف کیا ہے؟ صبح شام، صبح آدھی رات کے بعد سے لے کر آدھی رات گزرنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک الوظیفۃ الکریمہ میں سرکار اعلیٰ حضرت نے صبح کی تعریف ارشاد فرمائی ہے، صبح کی بھی اور شام کی بھی. آدھی رات سے لے کر بعد سے لے کر صبح سورج کی کرن چمکنے تک، یہ اس صبح کی تعریف ہے. صحیح ہے، یعنی فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سحری کے وقت بھی پڑھیں گے تو یہ صبح میں بھی پڑھنا کہلائے گا، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے، یعنی اس کو اگر آسان الفاظ میں یوں کہا جائے کہ بھئی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھنا ہے. جی ہاں بالکل، فجر کا وقت، جی ہاں، کیونکہ وہ طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے. جی یہ تو چلیں صبح کی تعریف ہوگا. اب شام سے مراد کیا ہے؟ اور شام کی تعریف یہ ہے کہ ابتدائے وقت ظہر سے، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے ابتدائے وقت ظہر سے لے کر یہ غروب آفتاب سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے یہ شام کہلاتا ہے. شام کی تعریف. ماشاءاللہ. ظہر تو شام کے بجائے ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی بجائے بالکل پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو دعا آپ نے ارشاد فرمائی ہے فجر کے بعد پڑھ لیں اور پھر ظہر کے بعد بھی پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو موذی جانوروں سے حفاظت رہے گی. اچھا استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے اسلامی بھائی کی کالز تھیں. زاہد بھائی، استخارہ کیا ہے کہ اسلامی بھائی جن کا بتا رہے تھے شوگر ان کا شوٹ کر رہا ہے، شوگر بہت زیادہ بڑی ہوئی آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے شاید پاؤں وغیرہ میں بھی تکالیف کا حوالے سے یہ بتا رہے تھے. استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں جو ہے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ ایک تو پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ بتاتے ہیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا. آپ نے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 112 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر اور اپنے پر خود بھی دم کریں اور پانی پہ بھی دم کر کے وقتاً فوقتاً پلاتے رہیں. اللہ نے چاہا جیسی ہی بیماری ہو، جیسا کہ آپ پاؤں کے حوالے سے، شوگر وغیرہ کے حوالے سے، تمام چیزوں کے حوالے سے فرما رہے تھے، تمام چیزوں سے اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا حاصل ہوگی. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک مشورہ یہ بھی دینا تھا کہ روحانی علاج کے اسٹال سے جا کر اس حوالے سے پورا ایک پراپر علاج کروائیں، وہاں سے تعویذات وغیرہ لیں، پینے کے لیے تعویذات وغیرہ لیں، پلیٹ والا عمل آپ کے لیے کروایا جائے گا. یہ سب چیزیں آپ کنٹینیو کریں گے پراپر علاج کے ساتھ تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جلد ہی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اور پراپر اس کا ایک روحانی علاج بھی یہ کروا سکتے ہیں روحانی علاج کے سوال سے نا. انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا میسیجز کافی سارے ہیں اور اب میں شامل کرنے لگا ہوں ناظرین آپ کے میسیجز. جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز کیے ہیں تو اب شامل کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک میسیج آیا استخارے کے حوالے سے کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اکثر خراب رہتی ہے. نام ہے اقصیٰ شفیق اور والدہ کا نام ہے مختارہ بی بی. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، میری والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے، ان کی امی کا نام زبیدہ بی بی ہے، ان کا استخارہ کر دیں کہ کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ جملہ مسائل کے حل اور نیک رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ابراہیم بھائی نوٹ کیجئے گا، یہ مسائل بھی حل ہو جائیں، نیک رشتہ بھی ملے، اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے ابھی معلوم کرتے ہیں آپ سے. یہ ایک اور میسیج ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے، مریم والدہ کا نام ہے سعیدن،
اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کی بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا. جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے. اللہ پاک آپ کی والدہ کی اور ہم سب کی آقا کی ساری امت کی اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیے گا بالخصوص کاروبار کے لیے. اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. نیک خواہش کیسے پوری ہو تو اس کا بھی وظیفہ کسی نے معلوم کیا ہے, یہ بھی نوٹ کیجیے گا, بھی معلوم کرتے ہیں آپ سے. میرا نام ابصار حسین ہے, میری شادی نہیں ہو پا رہی تو پلیز دعا کیجیے گا. جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے. یہ ایک بیٹا ہے 3 سال کا, اس کے بعد اولاد نہیں ہو رہی, اس کے لیے بھی وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں. اچھا یہ استخارے کے حوالے سے ایک میسیج ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی, بہت زیادہ بیمار رہ رہی ہیں. ثانیہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے نگہت سلطانہ. پلیز دعا بھی کریے اور بہت تھک گئی ہوں علاج کروا کر, استخارہ بھی کر دیں اور کوئی روحانی مسائل تو نہیں تو پلیز استخارہ کر کے یہ ارشاد فرمائیے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب کی صحت کافی خراب ہے, انہیں ڈپریشن ہے, بہت کمزور بھی ہیں, کھانے پینے کا دل نہیں کرتا, دعا کیجیے گا. جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے, ڈپریشن سے نجات عطا فرمائے, جسمانی کمزوری آپ کے والد کی اللہ کرے دور ہو جائے. خوب خدمت بھی کیجیے اور احتیاطاً ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں کہ جسمانی کمزوری کیوں ہو رہی ہے, ڈاکٹری علاج بھی کروائیں, جسمانی کمزوری دور ہو جائے. اس کے لیے وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں کھاریا سے ہوں, میری والدہ کا نام سامیدہ ناز ہے اور والد کا نام طارق ہے, بہت پریشانی میں مبتلا ہیں, گھر میں سارے بیمار ہوتے ہیں, لڑائی بھی ہوتی ہے بلا وجہ, اور آپ پلیز استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ بیٹے کے لیے دعا بتائیے, میں 3 سال سے ہم دعا بھی کر رہے ہیں تو پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بیٹا پیدا ہو جائے. جی انشاءاللہ الکریم اولاد نرینہ کا وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور میسیج ہے استخارے کے حوالے سے, نور بانو نام ہے, والدہ کا نام ہے گلناز جبین, بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں, برائے کرم استخارہ بھی کر دیں کہ بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. فضیل صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے والدہ کا نام تہنیات ہے, میری سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو پلیز استخارہ بھی کر دیں. یہ ایک اور میسیج ہے, میرا نام سونیا ہے, میرے بیٹے کا نام عبدالہادی ہے, بہت زیادہ ضد کرتا ہے, پڑھنے کے لیے کہا جائے تو بہت روتا ہے, چپ ہونے کا نام بھی نہیں لیتا, استخارہ بھی کر دیں. پلیز کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور پڑھائی کے وقت میں کیا وظیفہ کروں کہ بچے روئے نہیں. چلیں اس حوالے سے وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, آپ استخارے فرما لیجئے. دیکھیں اگر بچے پڑھائی نہیں کرتے ہوں یا بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو یا بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہوں, پریشان کرتے ہوں والدین کو, آپ یہ وظیفہ پڑھیں. 4 صورتیں ہیں, یہ نوٹ کیجئے گا. سورۃ الفاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورۃ الناس. 4 صورتیں ہو گئیں. یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں. بچوں کا ہر طرح کی جو بھی جملہ مسائل ہیں نا بچوں کے, وہ سب الحمدللہ سوجل حل ہو جائیں گے. بچے انشاءاللہ الکریم آپ کے قابو میں آ جائیں گے. یہ 4 صورتوں کے نام بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ 4 صورتیں 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ کر آپ نے پانی پر دم بھی کر کے پلا سکتے ہیں بچوں کو, ویسے ہی بچوں پر دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم بچے ہر قسم کی نظر سے, ہر قسم کے شر سے الحمدللہ سوجل بچے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے روحانی علاج کی جانب. جن ہمارے ناظرین نے روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز کیے تھے, شامل کریں گے ان کے روحانی علاج. جی ابراہیم بھائی. سب سے پہلے تو وہ رشتے کے حوالے سے پوچھا تھا, تو جیسا کہ ابھی یہ شروع میں ایک وظیفہ بتایا گیا تھا, فجر کی نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا ایک وظیفہ اور ہے کہ سورۃ الاخلاص 41 مرتبہ 41 ٹائمز, صحیح ہے, 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 90 دن تک پڑھیں. 3 مہینے تک. 3 مہینے تک. صحیح ہے, 3 ماہ تک پڑھنی ہے. جی ہاں, 90 دن تک یہ وظیفہ پڑھیں. بالفرض ناغہ ہو گیا, ناغہ اگر ہو گیا تو کوشش تو یہ کریں کہ ناغہ نہ ہو. صحیح ہے, تو تاکہ یہ جو پابندی اگر رہے گی, تسلسل رہے گا, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اچھا اس میں ایسا ہے, یہ جو میں نے وظیفہ عرض کیا سورۃ الاخلاص کا, اس میں اگر اس دوران منگنی وغیرہ ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ نے یہ وظیفہ پابندی سے پڑھنا ہے. یعنی اس کی جو 90 دن کی جو مدت بیان کی گئی ہے وہ آپ نے پوری کرنی. اچھا, اور اگر شادی ہو گئی, مثال کہ بھائی نکاح ہو گیا,
ابھی وظیفہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ ایک مہینے میں بھی اس وظیفے کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں، ایک مہینے میں بات طے ہوئی، دوسرے مہینے میں نکاح ہو گیا اور رخصتی کے معاملات ہو گئے، اب ایک مہینہ باقی ہے۔ کوشش تو یہ کریں کہ مدت پوری کی جائے، 3 مہینے پوری کریں، 3 مہینے پورے شادی کریں۔ ہو بھی جائے، بات پکی ہو بھی جائے، تب بھی 3 مہینے جی پورے کریں۔ بالکل بالکل ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا تو یہ اللہ کی رحمت سے کام ہو جائے گا۔ 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ الکریم خوشخبری مل جائے گی اللہ پاک نے چاہا۔ شرط یہ ہے صحیح قواعد و مخارج اور تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا اس میں ایک اور اہم بات میں عرض کر دوں، اب جیسے اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، 3 ماہ کا یہ عمل ہے، 3 مہینے 90 دن تک پڑھنا ہے۔ اچھا اس میں ایک شرعی مسئلہ، ایک احتیاط یہ بھی رکھیے گا کہ اسلامی بہنیں جب اس وظیفے کو پڑھیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہیں تو ان دنوں میں جب یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پھر اس وقت سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ یہ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن اور بنیت حمد و ثنا یہ پڑھا جائے، یعنی قرآن کی نیت سے نہیں پڑھنا بلکہ دعا کی نیت سے، حمد و ثنا کی نیت سے آپ اس وظیفے کو اس احتیاط کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے جلد شادی بھی ہو جائے گی۔ یہ ایک اور میسج آیا تھا کہ نیک خواہشات ہماری پوری ہو جائیں، میری جائز حاجتیں پوری ہو جائیں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے الحمدللہ کئی اوراد و وظائف ہیں۔ آسان ترین عمل عرض کرتا ہوں، اگر انشاءاللہ یہ آپ اس کو اپنے معمولات میں لائیں گے، پابندی سے پڑھیں گے تو آپ کی جو بھی نیک خواہشات ہیں، من کی مرادیں ہیں تو وہ پوری ہوں گی۔ یا سمیع جی 100 مرتبہ، ماشاء یا سمیع دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، اور اس دوران بات چیت نہیں کرنی ہے، جی ماشاء بات چیت نہ کریں بلکہ اول آخر درود شریف پڑھ کر یہ وظیفہ پورا کریں، اور اپنی جو بھی آپ کی نیک جائز حاجت ہے، تمنا ہے، دعا ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے ابراہیم بھائی، جو یہ وظیفہ پڑھے اور دعا کرے جو مانگے گا وہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جائز حاجات کا سوال کریں، دعائیں کریں، انشاءاللہ الکریم جو مانگیں گے، جو ہماری دلی تمنا ہے، جو ہماری جائز حاجتیں ہیں، سب انشاءاللہ الکریم۔ ایک وظیفہ اور ہے اس کے ساتھ ساتھ جنید بھائی، جی یا رافع، سبحان اللہ، 20 بار، جی یہ بھی مراد پوری ہونے کا وظیفہ ہے۔ اس کو بھی اگر پڑھیں گے تو اللہ کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری تمام ہی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ پاک سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ذریعے بھی الحمدللہ سبحان ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ روحانی علاج الحمدللہ سبحان اس میں ہمیں ایک بتایا جا رہا ہے، اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا، تو آئیے شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ آج انشاءاللہ الکریم ایک خاص عمل آپ کو سکھانا ہے، اور آج بلکہ اس وقت میں ایک گھر میں موجود ہوں، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اس گھر کے بارے میں صاحب خانہ نے ہمیں بتایا کہ اس گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپس میں نا اتفاقی کے معاملات ہیں، آفتوں اور بلاؤں کا بھی سامنا ہے۔ اللہ پاک صاحب خانہ کو برکت نصیب فرمائے۔ گھر کو آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک خاص عمل آج انشاءاللہ الکریم ہم اس گھر میں کریں گے، بلکہ آپ کو دکھائیں گے بھی۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو یہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے چاہیے ہوگا ہمیں 1 عدد کوڑا پیالہ اور 1 عدد قلم۔ آئیے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے ناظرین، میرے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور ایک قلم ہے۔ اب کوڑا پیالہ، کوڑے پیالے کا مطلب ہوتا ہے غیر استعمال شدہ، یعنی نیا پیالہ۔ اب وہ پیالہ چاہے مٹی کا ہو، جیسے میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے، یا چاہے تو شیشے کا ہو، کانچ کا ہو، پلاسٹک کا ہو، لیکن ہونا کوڑا پیالہ چاہیے، غیر استعمال شدہ نیا پیالہ۔ اب کیا کریں گے آپ، قلم سے اس پیالے کے اندر آپ نے لکھنا ہے یا والی۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، یہ دیکھیں میں نے پیالے کے اندر یا والی یہ لکھ لی۔ لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈالنا ہے، اور پانی ڈالنے کے بعد اب گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ یہ جو پانی ہے یہ فرش پر نہ گرے،
اس میں آپ چاہیں تو اسپرے والی بوتل بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں آسانی یہ ہوگی کہ چاروں کونوں میں بآسانی آپ چھڑک دیں گے. اب آئیے میں باقاعدہ پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. مشکلوں میں میرے خدا میری. مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ آپ نے عمل یہاں تک ملاحظہ فرمایا. اللہ پاک کا نام پاک ہم نے لکھا، لکھنے کے بعد اس سے پانی ڈالا. اب یہ پانی ہم گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکیں گے اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر نہ گرے. مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما. مدنی چینل کے ناظرین، اس انداز سے آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں یہ پانی چھڑکنا ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل گھر آفتوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، آپس کے اختلافات سے، حادثات سے، ناگہانی آفات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا. تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. یہ ہے ناظرین گھر کو آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کا ایک خاص ایک روحانی علاج ہے، اور اس کے مطابق آپ بھی عمل کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں جنید بھائی ایک عرض کرنی تھی. جی، ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ بیان فرما دیا اس میں کہ آج کل گھروں میں پانی کے لیے اسپرے بوتل آتی ہے، تو کیا اس کے ذریعے بھی اس پانی کو دیوار پر یا کونوں پر چھڑکا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. اس پہ تو بہت زیادہ احتیاط ہے، اور بلکہ یہ بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں نا. اس میں یہ ہوتا ہے ناظرین، اب جیسے آپ نے دیکھا کہ چلوں میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد پھر چھڑک رہے ہیں، اس میں اندیشہ ہے کہ پانی گرے زمین پر. اب اسپرے والی جو بوتل ہوتی ہے اس میں پانی ڈال دیں گے، پھر اس طرح چھڑک دیں گے نا چاروں کونوں میں، تو اس سے فرش پر بھی نہیں گرے گا، وہ ڈائریکٹ دیوار پر ہی جائے گا. چاروں دیواروں میں، چاروں کونوں میں گھر کے اس انداز سے چھڑک دیں، اور انشاءاللہ الکریم ادب بھی رہے گا. دیکھیں روحانی علاج میں، عملیات میں، وظائف میں جتنا ہم ادب کر سکتے ہیں نا ادب کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی بھی اپنی برکتیں حاصل ہوں گی. تو اسپرے والی بوتل کے ذریعے بھی آپ گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک سکتے ہیں. کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین. روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جن کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، آئیے کچھ مدنی بہاریں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. ہماری ایک کزن تھی، رشتے دار، ان کی ناک میں زخم ہو گیا تھا. کافی علاج انہوں نے کروایا، رزلٹ کوئی بھی نہیں آیا. پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ تعویذات عطاریہ پر جائیں اور آپ اپنا علاج کرائیں. تعویذ عطاریہ کا جو ہے علاج کروایا، مکمل صحت یاب ہو گئی. میں آپ کو تعویذات عطاریہ کے بستے کی مدنی بہار سناتا ہوں. ہماری جاننے والی ایک اسلامی بہن تھی، تو ان کو آدھے سر کا درد بہت پریشان رکھتا تھا. تو ہم نے تعویذات عطاریہ سے تعویذ لیا. الحمدللہ اللہ کے کرم سے شفا نصیب ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ روحانی علاج کی برکتیں ہیں، تعویذات عطاریہ کی برکتیں ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آپ بھی اپنا ناظرین روحانی علاج کروائیں، ڈاکٹری علاج بھی کروائیں، اس سے بھی منع نہیں ہے، بلکہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری علاج بھی کروائیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹری علاج کروانا چھوڑ دیں، پھر نہیں، وہ بھی کروائیں. آپ حکیمی علاج کروا رہے ہیں، ہومیوپیتھک علاج کروا رہے ہیں، وہ بھی کروائیں، اور روحانی علاج بھی کروائیں. اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں. بعض اوقات ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، مایوس کر دیتے ہیں. آپ لے جائیں مریض کو، دعا کریں، دعا کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، مریض کے لیے تو دعائیں کرنی چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ روحانی علاج ضرور کروائیں. اللہ پاک کے کلام میں ایسی برکتیں ہیں. ڈاکٹروں نے اگرچہ مایوس کر دیا، لیکن الحمدللہ اللہ کا کلام پڑھ کر جب دم کیا جاتا ہے اور وظائف پڑھ کے دم کیے جاتے ہیں، روحانی علاج کروایا جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ہاں، اعتقاد اپنا مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں. روحانی علاج میں بھی پرہیز ہوتا ہے، جیسے مریض کو پرہیز بتایا جاتا ہے نا، روحانی علاج میں بھی پرہیز ہوتا ہے. وہ کیا؟ گناہوں سے پرہیز، گناہوں سے بچیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، غلط بیانی کرنا چھوڑ دیں، دل دکھانا چھوڑ دیں، حرام سے یہ ہم بچنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں الحمدللہ سمجھ اس کی اپنی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. استخاروں کے جوابات زاہد بھائی کچھ باقی ہیں.
ارشاد فرمائیں۔ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا بیمار بہت زیادہ رہتے ہیں، ان کا استخارہ کیا ہے، افسر نام بتایا تھا انہوں نے، اور ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ 7 دفعہ یہ دعا پڑھ کر پانی پہ دم کر کر کانچ کا گلاس لے لیں، سفید گلاس کانچ کا، اور اس پر پڑھ کے دم کر کے پئیں گے تو انشاءاللہ کریم بہتر ہوگا۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ 7 مرتبہ یہ پڑھنی ہے اور پانی پہ دم پڑھنا ہے، اور دم کرنے کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم یہ بیماری وغیرہ نظر بد وغیرہ کا اثر بھی ختم ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تھا، ان کی زوجہ بیمار رہتی ہیں تو ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ جو ہے یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کر ان کو روزانہ پلائیں، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے اسٹال سے جا کے رابطہ کر کے ان کو تعویذات وغیرہ بھی پہنوائیں، اور پلانے کے لیے جو دیں گے وہ بھی استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جلد ہی مرض بہتر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ گھر میں کافی زیادہ لڑائیاں رہتی ہیں، جھگڑے رہتے ہیں اور کافی پریشانیاں ہیں، تو اس کے حوالے سے استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان اسلامی بہن کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں نماز کے بعد، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ سر میں درد رہتا ہے، اور اس کے حوالے سے استخارے کا بھی فرما رہے تھے، تو استخارہ کیا گیا ہے، ایسا کوئی معاملات تو نہیں آ رہے، یعنی کہ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے عصر کی نماز کے بعد نماز عصر 65 ٹائم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اس سر کا درد وغیرہ چلا جائے گا۔ عبد الحادی کے والے سے استخارہ کروا رہے تھے کہ یہ جو ہے پڑھنے میں تھوڑا سا پریشان کرتے ہیں، اور ان کے معاملات اس طریقے سے کچھ بتا رہی تھیں، تو استخارہ کیا ہے ان کے بچے کا، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر روزانہ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بچے کے پر نظر بد کا اثر ختم ہوگا، اللہ نے چاہا تو پڑھائی میں بھی اس بچے کا دل لگے گا انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ بچوں کو نظر بد سے بچانے کا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے ہیں، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، آپ کے کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ برائے مہربانی کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ نماز کے پابند بن جاؤں میں۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے میرے گھر میں خیر و برکت ہو۔ باطن کشادہ ہو جائے، اس سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کے باطن کو روشن و منور فرمائے، سبحان اللہ۔ دیکھیں نماز کے پابند بن جائیں، نمازوں میں ہمارا دل لگے، عبادت میں دل لگے، نیکیوں میں ہمارا دل لگے، عبادت کی لذت، حلاوت، مٹھاس ہمیں نصیب ہو، تو اس کے لیے آپ نے نماز فجر کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھیں، دل پر رکھیں، اور 70 مرتبہ پڑھیں یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم عبادت میں دل لگے گا، باطن ہمارا روشن و منور ہوتا چلا جائے گا۔ اور تلاوت قرآن کیا کریں، اس کی برکت سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور تلاوت قرآن کی آپ نیت فرمائیں، اور انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں دل میں ایک روحانیت پیدا ہوگی، دل میں نورانیت پیدا ہوگی، عبادتوں میں نمازوں میں دل لگے گا، اور ہمارا یوں سمجھیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر جو کالک لگ چکی ہے نا، ہمارے دل جو زنگ آلود ہو چکے ہیں، انشاءاللہ الکریم روشن و منور ہوتی چلے جائیں گے۔ روزانہ تلاوت قرآن کیا کریں۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دیں، ہماری قبروں کو بھی روشن و منور فرما دیں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، گھر میں برکت کے حوالے سے کہا تھا آپ نے، تو گھر میں برکت کے لیے جو ہے آپ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ پڑھا کریں، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں سب دور ہوتی چلی جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کام میں دل لگنے کے حوالے سے یہ وظیفہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے کاروبار میں کچھ آزمائش ہے، اور کام شروع کرتے ہیں چل جاتا ہے، اور کام میں دل نہیں لگتا۔ یہ دانش بھائی ہیں، تو دیکھیں اس کا کام میں دل لگنے کے حوالے سے جو ہے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صبح کے وقت اور عشاء کے بعد آپ 100 مرتبہ یہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول و قوت
لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے کام میں دل لگنے کے حوالے سے۔ اب یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم، آپ دیکھیں کام میں دل لگے۔ اچھا، یہ وظیفہ وہی پڑھے کہ جب کام جائز ہو، یہ جائز کاموں میں دل لگانے کا عمل ہے، جائز کاموں میں دل لگانے کا وظیفہ ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی ناجائز کام کرے تو وظیفہ پڑھنا شروع کر دے، پھر آزمائش ہو سکتی ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں، جو دعائیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، جو عملیات آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو یہ جائز کاموں کے لیے ہیں، جائز حاجتوں کے لیے ہیں، جائز مرادوں کے لیے ہیں، جائز کاموں کے لیے ہی آپ نے ان وظائف کو پڑھنا ہے، اور ناجائز کام تو ویسے ہی غلط ہے۔ اگر کوئی جنید بھائی اس میں کوئی پڑھنا نہیں جانتا، اب پڑھنے میں ہی اس کو سستی ہے، کام میں تو سستی تھی، پڑھنے میں بھی سستی ہے، ہاں پھر بولے بھائی وظیفہ پڑھنے میں بھی دل لگے، اس میں کیسے اس کا بھی ایک اور وظیفہ ہونا چاہیے پھر، کیونکہ ان کاموں میں تو تھوڑا سا دل کم لگتا ہے، کام میں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو بندہ کوشش کر آ کے ہاتھ پیر چلاتا ہے۔ اب پھر پیسے آتے تو پھر دل لگنا بھی شروع ہو جاتا ہے، جب کام نہیں ہوتا تو پھر کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ یہ تو ایک کام اور بڑھ گیا مزید اب پڑھنے کا، اب اس کام کے حل کے لیے دوسرا اب اس کا حل ہے، اس کا ہر چیز کا حل ہے الحمدللہ روحانی علاج میں۔ بھائی وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تو تعویذ بنانے کا طریقہ سکھا دیتے۔ تعویذ ایک ہی دفعہ بنانا ہے نا، وہ بنا کہ آپ گلے میں ڈالنے، جب تک تعویذ گلے میں رہے گا کام میں آپ کا دل لگا رہے گا۔ آپ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور سادے سے کاغذ پر 101 مرتبہ آپ لکھیں یا اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ، یا اللہ آپ لکھ لیں 101 مرتبہ۔ تو یہ لکھنے کے بعد آپ اس کا تعویذ بنا کر چاہے تو بازو میں باندھ لیں، سیدھے بازو میں، یا اپنے گلے میں پہن لیں، کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا الحمدللہ۔ اچھا، یہ بھی اسی کے لیے تعویذ ہے کہ جس کا کام جائز ہونا چاہیے۔ اب کوئی کری ناجائز کام نہ، وہ بولے میرا دل لگ جائے اس میں، یہ تعویذ استعمال کر، نہیں، پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں سے دل ہٹانا ہے، بلکہ ہاں وہاں تو دل لگانا نہیں، ایک ناجائز کام سے دل ہٹانا، وہاں سے ہٹانا ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ وقت ناظرین اختتام کی جانب ہے، کوشش کی الحمدللہ سوجل ہم نے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے میسیجز شامل ہو جائیں، اور یہ کہ چلیں یہ ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں۔ انہوں نے بڑے دکھ سے کہا ہے کہ میں حرام مغز کی نس جو ہے نا یہ میری کھچ چکی ہے، جس کی وجہ سے جسمانی درد اور تکلیف میں مبتلا ہوں، نماز میں سجدے کے دوران بھی مجھے کافی دقت ہوتی ہے، تو برائے کرم کوئی روحانی علاج اس کا بتا دیجیے۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، شفا نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے دیکھیں 111 مرتبہ یا سلامو، یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کر لیں، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پر، اپنے پوری باڈی پر ہاتھ پھیر لیں، یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی، اور روحانی علاج کے اسٹال سے اس کے تعویذات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے، جن کی کال شامل نہیں کی جا سکی یا جن کے میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے، استخاروں کے لیے، آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی آپ ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے میں ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں یا اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما دے، یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے، یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ در سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔